اینکر پرسن اور تجزیہکار نادیہ نقی اور ہماری ساتھی اینکر افسا کومل بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اس پر ان سے بات کریں گے۔ اب سے پہلا سوال آپ سے، تاحیات نااہلی ختم کر دی گئی ہے، بہت سے اہم سیاستدانوں کو بہت ریلیف ملا ہے، آپ کی رائے کیا ہے اس اہم فیصلے پہ؟ بہت شکریہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے حوالے سے جو لیگل بائنڈس ہیں اور جو اوور آل بات چیت کرتے ہیں، سیاستدان بھی اس بات کے اوپر متفق تھے کہ کسی یہ جو باسط 1F کے تحت تاحیات نااہل کر دیا جاتا ہے اور سیاست سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی مخالفت کی جاتی رہی ہے۔ سو آج کا جو فیصلہ ہے اس کو اوور آل وائڈلی میں سمجھتی ہوں کہ ویلکم ہی کیا جائے گا، کیونکہ اگر خان صاحب کی بھی بات کی جائے یا دیگر سیاسی رہنماؤں کی، سب کے سر پہ یہ تاحیات سیاست سے آؤٹ کرنے کی تلوار جو ہے وہ ہمیشہ لٹکتی رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی ایک البتہ اس کی جو ٹائمنگ ہے، اس حوالے سے شرائی صاحب بھی بات کر رہے تھے اس کے اوپر، اور کہ کیا یہ پرسن اسپیسیفک تو نہیں ہے، اس حوالے سے ضرور سوال اٹھایا جاتا رہے گا۔ 2018 میں یہی معاملہ عدالت کی طرف سے طے کیا گیا تھا، جس کے سمیع اللہ بلوچ کیس کے حوالے سے یہ بھی سماعت ہوئی ہے۔ اس معاملے کو عدالت نے اثر نو نہ صرف سنا ہے بلکہ اپنے ماضی کے فیصلے کو کل عدم قرار دیا ہے، یعنی غلطی کا اعتراف، ان ادر ورڈز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے کہ عدالت نے ماضی کے اپنے سیٹ کردہ اصول کے خلاف جا کر آج یہ فیصلہ دیا ہے۔ اوور آل سیاستدانوں کے لیے، پارلیمنٹیرینز کے لیے ایک حوصلہ افزا خبر ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو 62 1F کو سالہ سال سے ایک ڈیبیٹ ہے پاکستان میں کہ ہر انداز میں استعمال کیا گیا ہے پولیٹیشنز کے خلاف، تو اس اعتبار سے آئی تھنک اس کو اوور آل ویلکم کیا جائے گا فیصلے کو۔ نادیہ نقی، اس فیصلے کے سیاسی اثرات کیا ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے، سیاسی اثرات تو ظاہر ہے، ابھی جو بالکل ماضی قریب کے اگر ہم دیکھیں تو آنے والے الیکشنز کے اندر ان تمام سیاستدانوں پہ جن پہ تاحیات نااہلی تھی، وہ ظاہر ہے کہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے انتخابی عمل میں، جس میں جو نمایاں نام ہیں ان میں جہانگیر ترین ہے اور ان میں نواز شریف ہے۔ اب بظاہر طور پر تو سیاسی منظر نامے پر اس وقت جس قسم کی ظاہر ہے، جس کا ذکر شرازی صاحب بھی کر رہے تھے کہ ایک جماعت ہے کہ جس کے لیے یہ ہے کہ اس کو تمام تر سہولت فراہم کی جا رہی ہے، اور دوسری جماعت ہے جو اس وقت سب سے زیادہ اگریوڈ ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس تناظر میں لوگ اس وقت اس کو زیادہ دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے افسر نے بھی کہا کہ ہمیں اسے عمومی طور پر اور ایک وائڈ لینڈسکیپ پہ دیکنا ہوگا کہ سیاستدانوں کو جب تاحیات نااہل کیا جاتا ہے، یعنی سیاست سے مکمل طور پر ہٹا دیا جاتا ہے، تو یہ امر جو ہے وہ فائنلی سیٹل ہوا ہے، کیونکہ 62 1F نے مدت کہیں نہیں دی تھی اور آئین اس پہ خاموش تھا، اور جس وقت یہ تاحیات نااہلی دی گئی تھی اس کے بعد آپ کو فیصل واڈا والا کیس یاد ہوگا جس میں خود چیف جسٹس بندیال نے کہا تھا کہ تاحیات نااہلی تو ظلم ہے، تو کیوں نہ تاحیات نااہلی کر دی جائے، پھر کہا کہ لیکن یہ تو بڑا ظلم ہوگا، یعنی کہ پہلے وہ یہ تاحیات نااہلی دے چکے تھے اور اس کے بعد پھر تاحیات نااہلی کا ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو لے کر آئے تھے۔ تو میرے خیال سے ایک طریقے سے یہ سیاستدانوں کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے، اور اگر وہ لوگ جو کہ اس وقت فوری طور پر اس سے ریلیف حاصل کر رہے ہیں وہ تو یقیناً خوش ہوں گے، لیکن جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ رہا ہے رائٹ سٹارٹنگ فرام یوسف رضا گیلانی سے لے کے اب تک، وہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ منتخب وزیر اعظم کو عدالتوں نے اسی طرح سے نکالا بھی ہے، نااہل بھی کیا ہے، تو مستقبل میں کم از کم یہ بہت سے لوگوں کے کام آئے گا۔ ابھی شاید وہ اس فیصلے سے خوش نہ ہوں اور وہ سمجھیں کہ یہ بڑا پرسن اسپیسیفک فیصلہ ہے، لیکن مستقبل میں یہ ان کے بھی کام آئے گا۔ تو میرا خیال سے اس فیصلے کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک میں سن رہی تھی، بہت سے قانون دانوں سے بھی بات ہوئی، اور جیسے بیرسٹر اسد رحیم نے بھی کہا کہ اس قسم کی جہاں جہاں آئین خاموش ہے، بہتر یہ ہے کہ وہاں پر پارلیمنٹ، جو منتخب پارلیمنٹ آئے، وہ آئینی ترمیم ضرور کر دیا کرے تاکہ معاملات اس طرح سے نہ عدالتوں میں جائیں اور نہ پھر جب کوئی فیصلہ اس طرح کا آئے جس کے سیاسی اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس وقت جو سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والی جماعت ہوتی ہے تو پھر عدلیہ پہ ہی الزام عائد ہو رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ اس کی سہولت کاری کر رہی ہو۔